ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ خیر و مال المسلم، ایک مسلم کا، مسلمان شخص کا بہترین مال کون سا ہوگا؟ الغنم، بکریاں ہوں گی، بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، اور ان بکریوں کے پیچھے چلے گا وہ، یعنی ان کو ہانکے گا، لے کر جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات پر، ومواقع القطر، بارش کے مقامات پر۔ یعنی ایک وقت آئے گا شہروں میں اس قدر فتنے ہوں گے کہ انسان عافیت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بکریاں خریدے گا اور ان بکریوں کو لے کر تنہائی اختیار کر لے گا، کسی وادی میں چلا جائے گا یا کسی گھاٹی میں چلا جائے گا یا پہاڑ کی چوٹی پر ڈیرے ڈال لے گا، یا ایسے مقامات پر جہاں بارش برستی ہو تاکہ بکریوں کے لیے ہری بھری گھاس اگتی رہے اور بکریاں وہ کھاتی رہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہے اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ انتظام بھی بکریوں کی صورت میں اس کے پاس موجود رہے۔ تو اس طرح اس کو شہروں کے فتنوں سے تحفظ مل جائے گا، عافیت مل جائے گی۔ یہ سارا کچھ کیوں کرے گا وہ؟ انہیں بکریاں خرید کر انہیں پہاڑوں پر لے کر چلا جائے یا بارش کے مقامات پر لے کر پہنچ جائے اور وہاں پڑاؤ اختیار کر لے۔ ایسا کیوں؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے، کہ شہروں سے بھاگ جائے تاکہ اس کا دین محفوظ رہے اور اس کا دین صحیح سلامت رہے۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں فتنے کا ذکر ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی خاطر وہ یہ انتظام کرے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے، اس کا دین بچا رہے، اس کے ایمان کی سلامتی رہے، اور جو شہر میں اختلاط کی صورت میں حوادث اور فتن موجود ہیں ان سے اس کو بچاؤ حاصل رہے۔ تو یقیناً یہ دور جو ہے وہ جب بھی ہوگا تو ایک انسان کی عافیت اور فضیلت کے لیے اس کا باہر نکل جانا بہتر ہوگا۔ آج کے دور میں اس قسم کی تنہائی بعض کا نقصان دے سکتی ہے، جگہ جگہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس قسم کے لوگوں کو وہ ڈھونڈ کر لوٹ سکتے ہیں، تو کوئی محفوظ مقامات نہیں ہیں۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب بستیوں اور شہروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مواقع ہوں، جمعہ اور جماعتیں قائم ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مواقع موجود ہوں، تو وہاں رہنا اور وہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور عافیت کے مواقع تلاش کرنا یقیناً ایک انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بالکل حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور فتنوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو جائے اور دین کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہ سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے۔ پھر چاہے وہ کسی ڈاکو کا شکار ہو جائے، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اور یہی وہ اثاثہ ہے جس کی حفاظت کرنا یقیناً ایک انسان کے لیے بہترین ہے اور قابل قدر ہے۔ اس پر اگر کوئی الغار کرتا ہے، کوئی لوٹتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ اپنا دفاع کرتا ہے اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنے گھر کا، تو اس دفاع میں اگر وہ مارا بھی جاتا ہے تو اس کو شہادت کی موت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، کہ جو بندہ اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے یا اپنی عزت اور گھر کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، تو اس کو شرف پر شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بندہ ہر دور کو دیکھے، باریک نگاہوں سے مشاہدہ کرے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی اس کا عمل ہے اس کو اختیار کرے۔ اگر شہر میں موجودگی میں عافیت کے مواقع موجود ہیں تو یقیناً وہ رہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے مواقع ہوں، جماعتوں اور جمعہ کو قائم کرنے کے مواقع ہوں، اور دیگر بہت سی خیرات و برکات سمیٹنے کے مواقع ہوں۔ اور اگر کیفیت یہ ہو کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور اس کا دین غیر محفوظ ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ ان جہالتوں اور عصبیتوں میں داخل نہ ہو جائے، تو پھر وہ شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر تنہائی اور عزلت میں چلا جائے تاکہ عافیت میں رہ سکے اور پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے اور جو اختلاط کے فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ واللہ ولی التوفیق۔